امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں یہ حدیث لائے ہیں، بلکہ ایک قصہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقد اوتی ھذا مسمار من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو لحن داؤدی دے دیا ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایسا ان کا لحن، ایسا ان کا لہجہ ہے۔ یہ جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ یہ کوفہ کی مسجد میں نے ایک عمل دیکھا ہے، بظاہر اچھا ہے لیکن پہلی بار دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ عمل نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اور آپ اپنی رائے دیں یہ عمل کیسا ہے۔ جناب عبداللہ چلے گئے، دیکھا کہ مسجد میں ایک حلقہ قائم ہے اور ایک ان کا امیر ان پر مقرر ہے جو کہتا ہے کہ سبح اللہ مئۃ مرہ، سب مل کر 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، پھر سب مل کر 100 دفعہ الحمدللہ کہو، سب مل کر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، اور سب مل کر 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ اور لوگ کہتے یہ ایک اجتماعی یا جماعی ذکر کا حلقہ قائم تھا اور لوگ بیک زبان یہ ذکر کر رہے تھے اپنے اس امیر کی قیادت میں، اور جناب عبداللہ کھڑے کھڑے یہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوئے فرمایا کہ لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے میرے پیارے نبی کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا، ایک بدعت کو تم نے جاری کیا۔ اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں لقد جئتم ببدعۃ ظلماء، تم بڑی ایک سیاہ اور تاریک بدعت کو لائے ہو، سیاہ اور تاریک۔ اور آپ ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم نے دیکھا اور ان کو آگاہ نہیں کیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ انتظر رأیک، کہ یہاں جب مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو میں نے رائے دینے سے گریز کیا کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں اور فتویٰ دیں۔ اور ویسے بھی شرعی ادب یہی ہے کہ اگر کبار علماء موجود ہوں تو چھوٹوں چھوٹوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اس قماش کے جو دعات ہوتے ہیں بڑے بڑے فتنے کھڑے کر دیتے ہیں اپنی شہرت کے حرص میں کہ ہمارا نام پھیلے گا کہ فلاں نے یہ فتویٰ دیا ہے، حالانکہ جو شرعی ادب ہے اس حدیث سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ اگر کبار علماء موجود ہوں تو انہی کی رائے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم نے ایک تاریک بدعت کو جنم دیا۔ وہ اصل میں یہ ذکر کینکریوں کے ڈھیر پر شمار کر رہے تھے، سامنے کینکریاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کینکریوں پر وہ ذکر 100 مرتبہ کا شمار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ عدوا سیئاتکم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء، یہ جو تم کینکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو اور 100 بار پڑھ رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ باہر چلے جاؤ اور جا کر گناہ کرو، گن گن کر گناہ کرو، 1 2 10 20 اور 50، اور پھر مسجد میں دوبارہ آ جاؤ اور کینکریوں پر ان گناہوں کو شمار کرو کہ ایک گناہ کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو تم کینکریوں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ جا کر گناہ کرو اور وہ آ کر شمار کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ اگر کرو گے تو نیکیاں برقرار ہیں، گناہوں سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ گناہ کی اپنی ہیبت ہے اور نیک اعمال کا اپنا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن تولا جائے گا گناہوں کو اور نیکیوں کو،
ہو سکتا ہے نیکیاں بھاری پڑ جائیں اور بندہ معاف کر دیا جائے، ہو سکتا ہے بعض اعمال صالحہ کی برکت سے گناہوں کو معاف ہی کر دیا جائے، لیکن جو کام تم کر رہے ہو چونکہ وہ بدعت ہے، اور بدعت سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ بدستور قائم ہیں اور نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمہاری نمازیں روزے بدعت کے ارتکاب سے ضائع ہو جاتی، تو پھر کس چیز کا وزن ہوگا قیامت کے دن؟ پھر گناہ ہی گناہ ہوں گے، معصیتیں ہی معصیتیں ہوں گی۔ اب یہاں قابل غور چیز کیا ہے؟ ان لوگوں کا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ذکر بھی کون سا؟ جس کو افضل الذکر کہا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اگر میں ایک دفعہ یہ 4 کلمات کہہ دوں، ایک دفعہ کہہ دوں، تو یہ مجھے محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، مانا پوری دنیا سے جہاں جہاں سورج کی دھوپ جا رہی ہے، وہ بر و بحر ہو یا بر و بحر کے خزانے ہوں، ان سب سے محبوب ہے کہ میں ایک بار یہ 4 کلمات کہہ دوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہاں تک معاملہ ذکر کا اور صراط مستقیم کا ہے، یہ ذکر کرنا ایک افضل عمل ہے۔ بعض احادیث میں ان 4 کلمات کا 100 بار پڑھنا بہت بڑے اجر کا باعث قرار دیا گیا ہے، مثلا 100 غلاموں کی آزادی، اور مثلا 100 گھوڑے آپ نے لیے، ان کو پوری طرح آپ نے تیار کیا اور اس کے پشت پر کسی مجاہد کو بٹھا کر ان کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا۔ یہ بڑے بڑے اجر اور وعدے ان اذکار کے تعلق سے موجود ہیں۔ یہاں تک معاملہ ذکر کا تھا اور صراط مستقیم کا تھا۔ اب شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، روکنے کی کوشش کرے گا کہ 100 بار پڑھو گے تو وقت یہاں تمہارا بہت صرف ہوگا، کام میں حرج ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر بندے شیطان پر غالب آ جائیں، ہم ذکر کر کے چھوڑیں گے، تو پھر شیطان اپنے اس راستے کو، صراط مستقیم کو سجا کر پیش کرے گا۔ چنانچہ یہ شیطان کی ایک سجاوٹ ہے کہ ایسا کرو کہ حلقے بنا لو، بتیاں بجھا لو، اور پھر اجتماعی ایک آواز سے ذکر کرو، تو بندے ان سجاوٹوں میں گرفتار ہو گئے۔ یہ شیطان کی ملمہ سازی۔